بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سلیمان نے روئے سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کیے اور کہا کہ ابو خادم، کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانہ میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے۔ سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ابو خادم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ چل جائے گا۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ لگے گا؟ فرمایا کہ اس آیت سے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمان گناہ اور شرار دوزخ میں۔ سلیمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاریوں پر بھی حاوی ہے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ سلیمان نے پوچھا یہ ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ۔ پھر دریافت کیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب القبول ہے۔ پھر دریافت کیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتلائے اور نہ تال مٹول کر کے ایذا پہنچائے۔ پھر دریافت کیا کہ کلام کون سا افضل ہے؟ فرمایا کہ جس شخص سے تم کو خوف ہو، جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو، اس کے سامنے بغیر کسی رد رعایت کی حق بات کہہ دینا۔ پھر دریافت کیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ماتحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلموں میں امداد کرے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان نے کہا کہ صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں دریافت کیا ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ سلیمان نے کہا کہ نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔